السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، 7واں پارہ سورۃ الانعام اور آیت نمبر 31۔ قد تحقیق یقیناً خسرہ، خیب و خاسر لفظ بولتے ہیں نا، فلاں بندہ خیب و خاسر ہوا، یعنی نقصان اٹھایا اس نے۔ خسرہ خسارے میں رہا، یقیناً خسرہ خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ، خسارہ گھاٹا۔ کذب یکذب التکذیب کا مطلب ہوتا ہے جٹلانا، جنہوں نے جٹلایا بلقاء اللہ، لقاء ملاقات میں سے ہے، بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم الساعۃ، جاءتہم الساعۃ آئے گی ان کے پاس قیامت، ساعت گھڑی، قیامت۔ ساعت کا مطلب ہوتا ہے، ساعت ان کو عربی میں کہتے ہیں، گھڑی کو عربی میں ساعت بولتے ہیں، گھڑی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ساعت سے مراد قیامت ہے، قیامت کی گھڑی جب آئے گی، بغتتاً بغتت اچانک، سڈن، قالو تو وہ کہیں گے، یا حسرتنا ہے افسوس ہمیں، الا پر ما جو فرطنا، فرط را کو موٹا کریں گے یعنی پور کر کے پڑھیں گے، تو ہے یہ، تو کو بھی پور کریں گے، فرط نہ ہم نے کوتاہی کی، فیہا اس معاملے میں، وہم اور وہ، یحملون اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، اوزار بوجھ، وزر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، اوزارہم اپنے گناہوں کے بوجھ، علی ظہورہم اپنے پیٹھوں پر، الا خبردار، ساء برا ہے، ما جو یزرون وہ سب بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ بند کر دیں ذرا۔ بامحاورہ ترجمہ، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی حقیقت کو جٹلایا، یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر آ پہنچے گا تو وہ کہیں گے، ہائے افسوس، یا حسرتنا ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا ہماری کوتاہی پر، ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، یعنی جو اس معاملے میں ہم نے کوتاہی کی، اس کوتاہی پر ہائے افسوس۔ اور حالت ان کی یہ ہوگی، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ کہ وہ اپنے بوجھ اپنی کمر پر لادے ہوں گے۔ خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے، جس کو وہ لادیں گے، یعنی جو وہ بوجھ انہوں نے اپنی پیٹھوں کے بل، اپنی پیٹھوں کے اوپر جو اٹھایا ہوگا، وہ بوجھ اللہ کہتے ہیں بڑا برا ہوگا۔ وہ کس چیز کا بوجھ ہوگا؟ ان کے اپنے گناہوں کا بوجھ ہوگا، جو کمیاں کوتاہیاں کی، جو اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات یہاں ہے، وہ لوگ گھاٹے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جٹلایا۔ یہاں دیکھیے، اللہ کی ملاقات کو جٹلانے والے کہاں رہے؟ گھاٹے میں رہے، اور اپنی کوتاہیوں پر جس طرح نادم ہوں گے اور برے اعمال کا جو بوجھ اپنے اوپر لادے ہوں گے،
اس کا اس آیت کریمہ میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آپ تصور کی دنیا میں جائیں، امیجن کریں کہ کس طرح انہوں نے اپنی پیٹھوں کے اوپر اپنی کوتاہیوں کے بوجھ اٹھائے ہوں گے۔ فرتنا فیہا، فرتنا فیہا میں ضمیر ساعت کی طرف راجع ہے۔ ہم نے کوتاہی کی فیہا، ہا کی ضمیر ہے، یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ ساعت، قیامت کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو اگرچہ عبارت میں موجود نہیں ہے لیکن سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس لیے کہ نقصان سودے میں ہی ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور مراد اس سودے سے وہ ہے جو ایمان کے بدلے انہوں نے کفر خریدا تھا۔ یہ سودا کر کے ہم نے، وہ کہیں گے ہم نے تو سخت کوتاہی کی، یا زندگی میں لا الہ الا اللہ تو پڑھ ہی لیا، لیکن ایسے بھی ہے دکھنے کو مسلمان ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، مگر عمل بالکل اسلام والا نہیں ہے۔ نماز کی طرف دیکھا جائے تو کوئی نماز نہیں ہے، رمضان کی طرف دیکھا جائے تو رمضان میں کوئی روزہ نہیں ہے، پیسے بہت ہیں، حج عمرے کی توفیق نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح سے دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اتنی بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کذبوا بلقاء اللہ، انہیں کبھی آپ بات کریں نا کہ بھئی یہ کام کریں تو وہ کریں، مرنا ہے، انسان نے جانا ہے، تو آگے سے مذاق۔ کون سی آخرت، کون سی دنیا، کون سی زندگی، کون سا مرنا، کون سا جینا؟ مسلمان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ایسے؟ آپ کے ہمسایوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اپنے گھر والوں میں بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے، آپ کی فیملی میں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں مرنا بھول چکا، اللہ کی ملاقات جنہوں نے کو جھٹلا دیا۔ تو پھر اس پر اچانک جب آ جائے گی قیامت، تو پھر قیامت، جو قیامت آنی ہے نا وہ قیامت ہے، لیکن جب انسان کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے سمجھے وہ قیامت ہی آ جاتی ہے، اس کی قیامت قائم ہوگی جس کی موت آ گئی۔ آگے دیکھیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے حیات الدنیا، دنیاوی زندگی، لا مگر لعب کھیل، ولہو اور تماشا، وللدار الآخرہ اور یقیناً آخرت کا گھر، خیر للذین، خیر للذین اچھا ہے ان لوگوں کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں، عقل نہیں کرتے؟ اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں سوائے کھیل اور تماشے کے۔ یہ جو 30 40 50 60 70 سال انسان کو زندگی ملتی ہے نا، یہ کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، افلا تعقلون تو کیا نہیں تم سمجھتے، کیا نہیں تم عقل رکھتے؟ قد نعلم یقیناً ہم جانتے ہیں، نعلم ہم علم رکھتے ہیں، نون ہم، آگے عین لام علم ہے، ہم علم رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، لیحزنک الذی ضرور غم میں ڈالتی ہے آپ کو، لا ضرور، یحزن یحزن غم میں ڈالتی ہے، حزن کیا ہوتا ہے؟ غم، آپ کو حزن میں ڈالتی ہے، آپ کو غم میں ڈالتی ہے، الذی وہ بات جو یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم تو بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین لیکن ظالم، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، یجحدون انکار کر رہے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں غم زدہ کرتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ تو پیغام دینے والے ہیں نا، آپ تو نبی بن کے آئے ہیں، ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، یہ آپ کو نہیں اصل میں جھٹلا رہے، اصل میں یہ کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ جو آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی آیات، ایسے ہی ہے۔
وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور یقیناً، کذبت جٹلایا گیا یا جٹلائے گئی، رسول من قبلک، پیغمبر رسول آپ سے پہلے بھی۔ تو کیا کیا تھا جب انہیں وہ جٹلائے گئے؟ تو فصبروا، انہوں نے صبر کیا تھا، علی ما کذبوا، اس پر جو وہ جٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ تکلیف دیے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ اتاہم، آئی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، ولا، اور نہیں، مبدلا، کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءک، آئی ہیں آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، خبریں رسولوں کی، آئی ہیں آپ کے پاس خبریں رسولوں کی۔ اب یہاں دیکھیے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں انہیں جھٹلایا گیا، ان کی بھی تکذیب کی گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، اس پر جو ان کی تکذیب کی گئی، اور ان کو جو تکلیفیں، ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی تو خبریں پہنچ چکی ہیں، قرآن پاک میں کئی رسولوں کے قصے، واقعات، نبیوں کے بیان ہوئے، آپ کے پاس، اللہ کہتے ہیں آپ کے پاس رسولوں کی تو خبریں آ چکی ہیں کہ کس طرح سے ان کو جھٹلایا گیا، کس طرح سے ان کی تکذیب کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے، اب پچھلی آیت، قد نعلم انہ لیحزنک الذی، اور وَلَقَدْ كُذِّبَ، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہی دی جا رہی ہے کہ اپنی کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم و حزن پہنچتا، اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں ہے۔ آپ کو تو وہ صادق و امین کہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کہتے تھے آپ کو تو صادق امین کہتے تھے۔ دراصل یہ آیات الہی کی تکذیب ہے، اور یہ ایک ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ ابو جہل نے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو تو نہیں بلکہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترمذی کی یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے، لیکن دوسری صحیح روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ کفار نے ایسا ہی کہا۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور صداقت کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے گریزاں تھے۔ آج بھی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، رفت کردار اور امانت و صداقت کو تو خوب جھوم کر سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور اس موضوع پر بڑی فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے ہیں، لیکن جب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے تو پھر اس پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کی بات کے مقابلے میں فقہ، قیاس اور اقوال ائمہ کو پھر ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کس کا کردار ہے جسے انہوں نے اپنایا ہوا ہے، کس کا ہے؟ یہ کفار مکہ کا ہے۔ آپ کو امانت دار، دیانت دار، صادق کہتے تھے، لیکن آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ آج کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ صدقے یا رسول اللہ، نماز نہ پڑھوں یا رسول اللہ، دین والی جو بات ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر دین پہ عمل کریں گے تو وہ اتباع رسول ہوگی۔ اتباع رسول کی طرف نہیں جانا، اپنی زندگی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ اب نہیں اپناتے، بلکہ وہ مرضی کی زندگی ہے۔ تو جو مرضی کی زندگی تو کفار مکہ کی بھی زندگی تھی مرضی کی۔ اور آگے دیکھیے کیا فرمایا کہ ان کو ازائیں جو پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری
مدد ان کے پاس آ پہنچی، حتیٰ اتاہم نصرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کافر اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں جن کی تکذیب ہو چکی ہے، اور آپ بھی ان کی اقتداء کرتے ہوئے اسی طرح صبر کریں اور حوصلے سے کام لیں جس طرح انہوں نے تکذیب اور ایذاء کے وقت صبر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ کے پاس بھی اسی طرح مدد آ جائے جس طرح آپ سے پہلے ان رسولوں کی ہم نے مدد کی ہے، اور ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اور آگے دیکھیے کیا کہا، اور آپ کے پاس کیا ہے، ولا مبدل لکلمات اللہ، ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں، بلکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا نا تو وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ آپ کافروں پر غالب اور منصور رہیں گے، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ کے پاس پہلے پیغمبروں کی خبریں تو آ ہی چکی ہیں، وہ تو پڑھی لی ہیں آپ نے، کیسے ہوا، یعنی ابتدا میں ان کی قوموں نے جھٹلایا، انہیں تکلیفیں دی اور ان کے عرصہ حیات ان پر تنگ کیا تھا، لیکن جیسے جیسے نبی نے ان کو واضح و تبلیغ کی، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اور بالآخر اللہ کی نصرت سے کامیابی، کامرانی اور نجات ابدی جو تھی وہ انبیاء کا مقدر رہی۔ کامیاب کون رہا؟ انبیاء۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا، وَإِن كَانَ، اور اگر ہے کیا برا، گرا، علیکا، آپ پر، گرا کا مطلب بھاری، مشکل، اعراضہم، ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ کر سکیں، ان تبتغی، کہ آپ تلاش کریں، نفقاً، کوئی سرنگ، فی الارض، زمین میں، او سلماً، یا کوئی سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، فتأتیہم، پس آپ لے آئیں ان کے پاس بھی آیتن، کوئی نشانی، ولو، اور اگر شاء اللہ، اللہ چاہتا، لجمعہم، ضرور اکٹھا کر دیتا انہیں، علی الہدی، ہدایت پر، فلا تکونن، تو آپ ہرگز نہ ہوں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا گراں گزرتا ہے، تو اگر آپ کو یہ قدرت ہے، اگر آپ کو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ طاقت رکھیں، یعنی اگر آپ کو یہ قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، زمین میں کوئی سرنگ، نفقہ، سرنگ، او سلماً فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، فتأتیہم بآیہ، تو آپ ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی لے کے آ جائیں، یعنی کوئی معجزہ لے آئیں، ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی فلا تکونن من الجاہلین، فلا تکونن من الجاہلین، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ان سب کو راہ راست پر جمع کر دیتا، سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے، آپ جاہلوں میں سے، نادان کون ہوتے، جاہل، جاہلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ اب اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاندین و کافرین کی تکذیب سے جو مشقت، جو گرانی گزرتی تھی، جو مشقت ہوتی تھی، اسی کے حوالے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہونا ہی تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لا کر دکھا دیں، تو پہلی بات تو آپ کے لیے ایسا کرنا مشکل ہے، نہ آپ زمین میں سرنگ لگا سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ آسمان میں سیڑھی لگا سکتے ہیں، ایسا کرنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ اگر بالفرض آپ ایسا کر دکھائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کافروں نے ایمان نہیں لانا، کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت ہے،
اللہ کی مرضی سے ہے، اور جس کی ظاہری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار اور ارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک راستے پر لگا دینا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا۔ اس کے لیے لفظ کن سے پلک جھپکنے میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت پہ، یا سب کو ہدایت پہ، کون کہے تو سب کو ہدایت پہ کھڑا کر دے، لیکن یہ اللہ کی مشیت سے ہے۔ آگے دیکھیے، انما یستجیب الذین یسمعون، انما در حقیقت صرف یستجیبو قبول کرتے ہیں الذین وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں، بالموتى اور مردے، یبعثہم اللہ اٹھائے گا انہیں اللہ، پھر وہ الیہ اسی کی طرف، یرجعون لٹائے جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، وہی لوگ قبول کرتے ہیں، انما یستجیب الذین یسمعون، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے کہ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یعنی کافروں کی حیثیت تو ایسی ہے، کافروں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے مردوں کی ہوتی ہے، جس طرح وہ سننے اور سمجھنے سے، یا سننے اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہے، یہ بھی چونکہ اپنی عقل و فہم سے حق کو سمجھنے میں ناکام ہے، اور اس لیے یہ بھی کون ہے؟ زندہ نہیں ہے، کون ہے؟ مردے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے، وقالو اور ان سب نے کہا، لولا کیوں نہیں، نزل اتاری گئی علیہ اس پر، آیا کوئی نشانی، من ربی اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ قادر ہے، علی اس پر، ان ینزل کہ وہ اتارے، آیتن کوئی نشانی، ولیکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، وقالو لولا نزل علیہ آیہ، اور ان سب نے کیا کہا کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کو بے شک پوری قدرت ہے اس بات پر کہ وہ معجزہ نازل کرے، یعنی اللہ کو پوری قدرت ہے کہ وہ معجزہ نازل کرے، لیکن اکثر لوگ ان کے جانتے نہیں ہیں، کیونکہ معجزہ جو ہے نا وہ انسانی قدرت سے باہر ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ معجزہ لے کر آئے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اور یعنی ایسا معجزہ جن کو ایمان لانے پر مجبور کر دے، جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتے اتر آئیں، یا پہاڑ ان پر اٹھا کر بلند کر دیا جائے، جس طرح بنی اسرائیل پر کیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو یقیناً ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ پھر انسانوں کی آزمائش کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزہ دکھلایا جاتا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے، تو پھر فوراً انہیں اس کی دنیا ہی میں، اسی دنیا میں ہی انہیں سخت سزا دے دی جاتی۔ گویا اللہ کی اس حکمت میں بھی انہی کا دنیاوی فائدہ ہے۔ اب اللہ نازل معجزہ کیوں نہیں کر رہا؟ آگے دیکھیے، وقالو انہوں نے کہا، وما من دابۃ اور نہیں ہے کوئی دابہ۔ دابہ کون ہوتا ہے؟ دابہ کوئی چلنے پھرنے والا جانور، الا مگر، امم گروہ ہیں، امثالکم تمہاری طرح، ما فرطنا نہیں کوتاہی کی ہم نے، فی الکتابی کتاب میں، من شیء کسی چیز سے، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف، یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ وما من دابۃ فی الارض، اچھا سوری چھوڑ، فی الارض زمین میں، ولا طائر یطیر اور نہ کوئی پرندہ، یطیر کہ وہ اڑتا ہو، بجناحیہ اپنے پروں سے،
اللہ مگر امم گروہ ہیں امثالکم تمہاری طرح ما فرطنا نہیں کوتاہی کی ہم نے فی الکتاب کتاب میں من شیء کسی چیز سے ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں الا امم امثالکم تو یہ کیا ہے ان میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں جیسے تم گروہ ہو ایسے ہی یہ بھی گروہ ہیں ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ما فرطنا فی الکتاب نہیں کوتاہی کی ہم نے کتاب میں کتاب سے مراد دفتر لوح محفوظ من شیء کسی چیز کی ہم نے کمی نہیں چھوڑی پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اب یہاں دیکھیں جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ وہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی ایسی قسم نہیں جو تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں جو تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو یعنی انہیں بھی اللہ نے اسی طرح پیدا فرمایا جس طرح تمہیں پیدا فرمایا ہے اسی طرح انہیں روزی دیتا ہے جس طرح تمہیں دیتا ہے اور تمہاری ہی طرح وہ بھی اس کی قدرت و علم کے تحت داخل ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ما فرطنا فی الکتاب ہم نے کتاب میں لوح محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی کتاب سے مراد لوح محفوظ یعنی وہاں ہر چیز درج ہے یا اس سے مراد قرآن پاک ہے جس میں اجمالاً یا تفصیلاً دین کے ہر معاملے پر روشنی ڈالی گئی ہے جیسے ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ سورۃ نحل آیت نمبر 89 ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے یہاں پر سیاق کے لحاظ سے پہلا معنی قریب ہے کہ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں ہر چیز ہے اچھا جی اب یہاں دیکھیے ہم اس کے بعد پھر کیا کہا کہ ثم الی ربہم یحشرون پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اللہ سب کچھ لوح محفوظ میں آپ کا سب کچھ اللہ درج کر رکھا ہے اللہ نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اللہ کی طرف والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو ثم بکمن بہرے ہیں اور گونگے ہیں فی الظلمات اندھیروں میں ہیں من یشاء اللہ جسے اللہ چاہے یضلل گمراہ کر دیتا ہے ومن یشاء اور جسے وہ چاہتا ہے یجعلہ کر دیتا ہے اسے علی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ٹھیک ہے بامحاورہ ترجمہ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے اور گونگے ہو رہے ہیں اور جسے اللہ چاہے بے راہ کر دے جسے اللہ چاہے بے راہ کر دے بے ہدایتہ کر دے یضلل گمراہ کر دے گمراہ کرنا راستہ بھلا دے سیدھے راستے سے بھٹکا دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر کر دے یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ جسے چاہے سیدھا راستہ دے دے جسے چاہے غلط راستے پر کر دے آگے دیکھیے قل ارأیتکم کہہ دیجئے کیا رأیتکم تم نے دیکھا ہے آپ کو یعنی اپنے آپ کو ان اگر اتاکم آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا عذاب او اتتکم الساعہ یا آ جائے تم پر قیامت اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا تدعون تم پکارو گے ان کنتم صادقین بتاؤ اگر سچے ہو تو بامحاورہ ترجمہ کیا کہہ دیجئے اپنا حال تو بتاؤ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو نہیں کیا ہوگا بلکہ صرف اسے ہی تدعون تم پکارو گے فیکشف تو وہ تم سے ما تدعون جو تم پکارو گے الیہ اسی کی طرف انشاء اگر وہ چاہے وتنسون اور تم بھول جاؤ گے ما تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے تھے ابو جہل کا بیٹا مسلمان اکرمہ اسی طرح سے ہوا تھا نا کہ کشتی میں بیٹھا تو ڈگمگانا شروع ہوئی تو سب پکارنا شروع ہوئے اللہ 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 محمد کے رب بچا لے ہمیں اور اکرمہ نے کہا کہ اگر
تریوں میں محمد کا رب بچا سکتا ہے تو خشکی میں کیوں نہیں؟ اور اس نے کہا اگر آج میں بچ گیا، صحیح سلامت پار ہو گیا، تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، اگر وہ چاہے تو اس کو بھی ہٹا دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول جاؤ گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ناظرین، اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے، ناظرہ قرآن، قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمہ القرآن سیکھنے کے لیے، وہ بھی آسان طریقے سے، ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔